بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا ایک ٹرینر کے حوالے سے ہے۔ ایک ٹرینر کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اچھی ٹریننگ کنڈکٹ کر سکے اور جو پروگرام کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر سکے۔ تو سب سے پہلے یہ ٹرینر کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ٹریننگ نیڈز کی انالیسز کر سکے کہ آیا کہ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں، اس ٹریننگ کے جو شرکا ہیں، سرویئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹرینیز ہیں، ان کا نالج کیا ہے اور ان کی انالیسز کرے کہ ان کو کن ایریاز پہ ٹریننگ کی مزید ضرورت ہے۔ تو ایک ٹریننگ کے لیے سب سے بنیادی ٹاسک یہ ہے کہ وہ اچھا ٹریننگ نیڈز انالیسز کر سکے۔ نمبر 2، اسٹرانگ آرگنائزیشن اسکلس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی آپ نے ایونٹ ہے، کوئی ٹریننگ ہے، جب تک آپ کے آرگنائزیشن اسکل اچھے نہیں ہوں گے کہ آپ کس طرح اس کو آرگنائز کرتے ہو، ہر چیز کو نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہو، ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہو، جتنا آپ کے آرگنائزیشن اسکلس اچھے ہوں گے تو اتنی ہی اچھی آپ ٹریننگ کروا سکیں گے، کوئی ورکشاپ کروا سکیں گے، یا کوئی جو کنٹینٹ آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں وہ کروا سکو گے۔ اس کے لیے آپ کے امپورٹنس کیا ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن اسکلس بہت اچھے ہوں۔ نمبر 3، ورسٹیلٹی۔ آپ کے اندر اتنا مہارت ہونی چاہیے، اتنا اسکل ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکے اور آپ کا نالج بھی ڈائیورسیفائڈ ہو۔ جتنا آپ ڈائیورسیفائڈ نالج ہوگا اتنی ہی آپ چیزوں کو اچھے ڈلیور کر سکو گے اور ایک ٹریننگ کو انٹرسٹنگ بنا سکو گے۔ ورسٹیلٹی بھی بہت اچھی کوالٹی ہے ایک ٹرینر کی۔ نمبر 4 پہ کانفیڈنٹ ڈلیوری۔ کہتے ہیں کہ جو چیز خوف سے شروع ہوتی ہے وہ حماقت پر ختم ہوتی ہے۔ ایک ٹرینر کے لیے کہ وہ اپنے جو کام کو بڑے ایسے طریقے سے انجام دے اور کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو ڈلیور کر رہا ہو اس کو یقین ہو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کام، ٹھیک ہے، اس کو اپنے کام سے انسیت ہو اور کانفیڈنس کے ساتھ کرے۔ جتنا اچھا اس کا کانفیڈنس ہوگا اتنا ہی اچھا امپیکٹ پڑے گا ٹرینیز پہ، اسٹوڈنٹس پہ، سرویئر پہ، جو بھی آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ٹریننگ کے۔ اور اس کے بعد فوکس۔ آپ کا ایز اے ٹرینر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے خاص، کہ آپ نے ایک خاص کورس کو، خاص آؤٹ لائن کو آپ نے کور کرنا ہے۔ تو جتنا فوکس رہیں گے تو اتنے ہی اچھے ٹرینر ہوں گے، تاکہ جب وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے، جب آپ اس کی ایویلویشن کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو کنٹینٹ ڈلیور کرنا چاہتے تھے، جو ان کو سکھانا چاہتے تھے، وہ آپ سکھا چکے ہو۔ تو فوکس ہونا بہت ضروری۔ جتنا آپ اچھا فوکسڈ ہوں گے اتنی اچھے آپ کے ٹارگیٹ اچیو ہوں گے۔ اب آپ چلتے ہیں ٹریننگ ڈیزائن اسکل۔ آپ نے ٹریننگ کیسے ڈیزائن کرنی ہے، اس میں اپنے لیکچر میتھڈ کس طرح کرنا ہے، گروپ ورک کے لیے آپ نے کیسے ٹائم نکالنا ہے، پریزنٹیشنز کیسے لکھنی ہے۔ تو یہ آپ نے ٹریننگ ڈیزائن اس طریقے سے کرنی ہے کہ ڈفرینٹ اپروچز ہوں، کیونکہ ہر انسان کے جو لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سن کے کرتے ہیں، کچھ دیکھ کے، کچھ ہاتھ سے کر کے سیکھتے ہیں۔ تو جب آپ ملٹیپل چیزیں اختیار کرتے ہو تو یہ ایک ٹرینیز کے لیے بڑا اچھا تعاون ان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے سیکھنے میں۔ تھنک آن یور آن فیٹ، یعنی کہ سچویشن پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ سچویشن کو ہینڈل کر سکو اور وہیں کھڑے آپ کوئی فیصلہ لے سکو، آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی طاقت ہو اور آپ اچھے کانفیڈنٹ ہو، اور وہاں پہ آپ انوویٹ کوئی طریقہ اختیار کریں تاکہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں۔ نمبر 8، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ، یعنی کہ جو آپ نے کنٹینٹ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سبجیکٹ پہ پوری کمانڈ ہونی چاہیے، پورا عبور ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی اچھی طرح تیاری نہیں کریں گے، اس پہ کمانڈ حاصل نہیں کریں گے، تو آپ اپنے سرویئرز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، پارٹیسپینٹس کو آپ متاثر نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں سکھا سکتے۔ اس لیے پہلے آپ کا اپنے ایریے پہ، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہترین طریقے سے تیاری کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ٹرینر بنیں۔ ایکسیلنٹ کمیونیکیشن، کمیونیکیشن از بڑی امپورٹنٹ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے گریڈز ہوتے ہیں، لیکن جب بات ڈلیور کرنے کی آتی ہے، لیکچر ڈلیور کرنے کی آتی ہے کہ کس طرح ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ٹو وے کمیونیکیشن کریں گے، اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ٹرینیز ہیں، ان کو پورے پروسیس کے اندر انگیج کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ اگر ون وے کمیونیکیشن کریں گے تو آپ کا لیکچر، آپ کا ٹریننگ سیشن بورنگ ہوگا اور آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے سرویئرز، آپ کے ٹرینیز، جو ٹریننگ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ اگلا پوائنٹ ہے پیشنس۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بندوں کو ڈفرینٹ ان کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کوئی جلدی سیکھ لیتا ہے، کوئی ٹائم سے سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے ایز اے ٹرینر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ رہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اس بات کو انشور کرے کہ تمام اپنے ٹرینیز کو ساتھ لے کے چلے اور جب تک ان کو کلیئر نہ ہو آگے نہ بڑھے، ادروائز وہ کنٹینٹ نہیں ڈلیور کر پائیں گے، وہ سیکھ نہیں پائیں گے
اور جو ہمارے ٹریننگ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ ٹائم مینجمنٹ ڈیفینیٹلی، کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر ہم جتنا اچھا پلان کریں گے، کتنا اچھا سیشن پلاننگ کریں گے، لیسن پلاننگ کریں گے، اتنا ہی اچھا ہماری ٹائم مینجمنٹ ہوگی اور اتنے اچھے طریقے سے ہم کنٹینٹ ڈلیور کریں گے۔ لاسٹ پہ ایویلویشن ٹیکنیکس، ایک ٹرینر کو یہ ضروری ہے کہ وہ ایویلویشن کرتا رہے۔ ایک تو دوران لیکچر وہ فارمیٹیو ایویلویشن کرے، یہ دیکھ رہے کہ وہ جو کانٹینٹ ڈلیور کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ آیا کہ ڈلیور کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، یا پھر اگر اینڈ پہ وہ دیکھے کہ میں نے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے، جو گول سیٹ کیے تھے، میں نے اچیو کیے نہیں کیے۔ تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو ایک ٹرینر کے اندر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی سیشن میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔